الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. مختصر سی ہم سنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں نعمتیں عطا کی ہیں، دنیاوی یا دینی، جو ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، چلنے کی قابلیت عطا کی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور ہمیں ایک وجود بخشا ہے، اور روزمرہ کی بنیاد پر ہمارے پاس کھانے اور پینے کا سامان اور دیگر الغرض جتنی نعمتیں ہیں وہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں. لیکن سب سے بڑھ کے جو نعمت ہے جو ایک انسان کو اس دنیا میں مل سکتی ہے اور جو الحمدللہ ہمیں ملی ہوئی ہے، اور وہ دین اسلام کی نعمت ہے، وہ ہدایت کی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ انسان کو دین اسلام کی طرف ہدایت مل جائے. انسان مسلمان ہو، خالص اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اگر یہ نعمت ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ نعمت نہیں ہے تو چاہے دنیا کا جتنا بھی مال ہو، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب کے سب عارضی اور فانی ہیں، آخرت میں اس کا کوئی کام نہیں آنا. البتہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بھی جانتے ہیں. الحمدللہ بہت سے ہم میں سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور بنیادی فرائض کو انجام بھی دیتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو یہ نعمت ہمیں ملی ہے اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اس کی حفاظت کے لیے کیا ہم نے سوچ رکھا ہے؟ کیا ہمارے پاس پلانس ہیں؟ کیا ہم نے تدبیر کی ہوئی ہے کہ ہم اس دین اسلام کی جو نعمت ہے اس کی حفاظت کیسے کریں؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت میں اور بڑھائے گا. یعنی اگر ہم نے اس دین اسلام کی ملنے پر ہم نے اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو یہ دین اسلام اور ایمان کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا. اچھا، اور عجیب بات ہے اس نعمت کی، اس نعمت کی عجیب یہ بات ہے کہ یہ جب نعمت انسان کے پاس سے یہ نعمت جب انسان کے پاس سے جاتی ہے تو انسان کو شعور نہیں ہوتا. دنیا کی جو بھی نعمت ہے اپنے پاس وہ آپ کے پاس کم ہو رہی ہوگی. مثالی طور پر بینک بیلنس ہے، کاروبار ہے، کیپٹل ہے، پیسہ ہے، یہ کم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی فکر بھی ہوتی ہے. لیکن جب دین کی نعمت کم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ایمان انسان کا کم ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان کو شعور نہیں ہوتا. یہ اس کی سزا ہوتی ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے، ناشکری کی وجہ سے انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے. البتہ آج میں آپ کے سامنے خطبے کے آغاز میں ایک حدیث پڑھی ہے، اور اس حدیث کا تعلق بھی اسی مسئلے سے ہے کہ انسان کے دین کو نقصان پہنچانے والی کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو بچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر میں حدیث کے الفاظ آپ کو سناؤں گا تو واقعی آپ کہیں گے کہ یہ دو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی ہیں.
اگر ہم ان سے نہ بچے تو یہ ہمارے دین کو ختم اور برباد کر کے رکھ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریور پر نہیں چھوڑے جاتے، یعنی دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکریوں کے ریور پر چھوڑ دیے جائیں وہ اس کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسان کی مال کی حرص اور شہرت کی چاہت اس کے دین کا نقصان کریں گے۔ یہ دو چیزیں، اور انہی پہ انشاءاللہ آج میں گفتگو کروں گا۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ بندے کی مال اور دنیا کی حرص اور شہرت کی طلب اور چاہت، یہ انسان کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے جو یہاں پہ مثال پیش کی، وہ مثال کیا ہے؟ دو بھیڑیے، ایک نہیں۔ ایک بھیڑیا ہو سکتا ہے ریور پر حملہ آور ہو، کچھ بکریاں چھوڑ دے، پیٹ بھر جائے اس کا، کہا نہیں، ایک نہیں دو، اور وہ بھی عام بھیڑیے نہیں، بھوکے، ما ذئبان جائعان، شدید بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور پر چھوڑ دیے جائیں۔ اب یہ جو دو بھوکے بھیڑیے ہیں، یہ اگر کسی بکریوں کے ریور پر حملہ آور ہوں گے، کیا خیال ہے؟ کوئی بکری باقی بچے گی؟ اور یہ بھوکے بھیڑیے جو ہوتے ہیں یہ کھاتے کم، چیڑ پھاڑ زیادہ کرتے ہیں۔ اگر وہ بکریوں کے ریور پر حملہ آور ہو جائیں تو یہ کھاتے کم ہیں، چیڑ پھاڑ زیادہ کرتے ہیں، فساد زیادہ مچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال اور شہرت، یہ چاہت جو ہے انسان کو دنیا میں فائدہ کم، اس کا بیڑا گرک زیادہ کرتی ہے۔ یعنی اس کو دنیا میں بھی فائدہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے ملے گا، نہیں۔ یہ مثال بڑی عمدہ مثال ہے، اس پہ اگر انسان سوچے، نبی علیہ السلام کی مثال ہے۔ ایک تو میں اور آپ مثال دیتے ہیں بات سمجھانے کے لیے، ایک نبی علیہ السلام نے وحی کی روشنی میں مثال سے بات سمجھائی ہے کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا ہے، مال کی حرص، شہرت کی چاہت۔ اب آتے ہیں پہلی چیز پر، یہ مال کی حرص، مال کی چاہت، اس کی لالچ، یہ انسان کیوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، حرص اور لالچ اسی چیز کی ہوتی ہے جب انسان اس کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کے نزدیک اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، دو بچے آپس میں ایک ٹافی کے لیے لڑ رہے ہیں، کینڈی کے لیے یا ٹافی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب آپ کی نظر میں اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن ان دو بچوں کی نظر میں ان کی پوری دنیا ہی وہ ہے اس وقت جس وقت وہ لڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کوئی لڑنے والی کوئی چیز ہے؟ یہ کیا کوئی آپس میں لڑنے والی چیز ہے؟ کیونکہ آپ کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے نا، آپ کے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن ان دو بچوں کے نزدیک اس کی قیمت ہے، اس لیے وہ لڑ بھی رہے۔ تو انسان جس چیز کو ضروری سمجھتا ہے، اہم سمجھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کو پانے کے لیے لڑتا ہے، اور اس کے ختم ہو جانے کے لیے اور اس کے خراب ہونے سے بڑی حفاظت بھی کرتا ہے۔ لہٰذا آپ اور میں اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں کہ ہم اپنے دین، یہ جو دین اسلام ہمیں پیدائشی طور پر ملا ہے نا، یہ قرآن حدیث، یہ کافروں کے پاس نہیں ہے، یہ نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہم ذرا دیکھیں ہم کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر کوئی خزانہ ہمیں مل جائے ہم اس کی کتنی حفاظت کریں گے، اس کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھیں گے، کتنا اہتمام کریں گے اس کے لیے۔ یہ جو دین اسلام ملا ہے، میں نے اور آپ نے کیا حفاظت کی ہے اس کے لیے؟ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو جائے، گویا کہ وہ، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے اہل، وہ برباد ہوگی۔ آپ نے یہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مثال دے کے فرمایا، یعنی نماز عصر کا چلا جانا اتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ دنیا ہے، آپ کی جان، آپ کی اولاد، آپ کے اہل و عیال، سب برباد ہو گئے ایک نماز عصر کے جانے سے۔ تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کہیں سوچنے کی ضرورت تو ہے نا کہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو مال کی حرص ہے انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یعنی 2 بھوکے بھیڑیے جب ایک بکریوں کے ریبر پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ انسان کے دین کو یہ مال کی حرص نقصان پہنچاتی ہے۔ اب مال کی حرص انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے کچھ دے گا، اس دنیا کی زندگی میں مجھے اطمینان ملے گا، یہ کما کے میں کچھ اچھا انسان بن جاؤں گا، اگر میں مال کماؤں گا تو میں مطمئن رہوں گا، مجھے اطمینان مل جائے گا، مجھے سکون مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے نا، اس لیے وہ صبح شام دنیا کے پیچھے بھاگتا دوڑتا ہے۔ تو یہ انسان کی نگاہوں میں دنیا کی جو قیمت ہے، ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دنیا کو بہت کچھ سمجھ لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پڑ کے برابر بھی ہوتی ہے، وہ کافر کو ایک گھونٹ پانی میں نہ پلاتا۔ یہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ہے۔ اور ہم دیکھیں، ہم دنیا کو پتہ نہیں بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم، پیسوں کا پجاری، دینار اور درہم کا پجاری، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں پیسوں کا پجاری ہوں یا نہیں؟ آیا کہ میں صرف ضرورت کے لیے کماتا ہوں یا میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، میں اس کی پوجا پاٹ کر رہا ہوں؟ آگے نبی علیہ السلام نے اس کی نشانی بتا دی کہ جس شخص کو یہ درہم اور دینار، یہ پیسہ مل جائے وہ خوش ہو جائے، اور جس کو نہ ملے وہ غمزدہ ہو جائے۔ یعنی یہاں پہ نبی علیہ السلام نے بڑی اہم علامت بتائی ہے کہ پیسوں کا پجاری کون ہوتا ہے؟ پیسوں کا پجاری وہ ہوتا ہے کہ جس کی خوشی اور غمی پیسوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پیسہ ملتا ہے، بڑے زندگی میں مزے ہیں، بڑا خوش ہے انسان۔ پیسہ نہیں ملتا تو بڑی فکر ہے، ٹینشنز ہیں، ڈپریشن ہے، بیمار ہے، غمزدہ ہے۔ یعنی پیسہ جب انسان کی اصل ٹینشن اور فکر بن جائے نا، بڑا خطرے کا مقام ہے۔ تو پھر یہ جان لے کہ وہ پیسوں کا پجاری، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس دل سے اس دنیا کی محبت کو نکال دے، اس دل سے مال کی محبت کو نکال دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، کہ جس شخص کی اصل ہم اور غم دنیا ہوتی ہے، وہ صبح اٹھتا ہے دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، رات کو جاتا ہے دنیا کا حساب کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے یہ حساب کرتا ہے کہ میں نے اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، آج اس کو اتنی پیمنٹ کرنی ہے، اس کو اتنا مال دینا ہے۔ اٹھتا ہے اور ہم اور غم، ٹینشن، فکر دنیا کی۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کا یہ حال ہو، من کانت الدنیا ہمہ، کہ جس شخص کا اصل ٹینشن فکر اس دنیا بن جائے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے درمیان رکھتا ہے، وہ فقیر ہی رہتا ہے۔ پیسہ بہت آ جاتا ہے لیکن وہ فقیر ہی رہتا ہے۔ پیسہ آنے کے باوجود فقیر کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ آپ نے دیکھا ہے نا کچھ لوگوں کو پیسہ ہونے کے باوجود بھی روتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہوا، مہنگائی بڑھ گئی، حکومت نے یہ کر دیا، وہ ہو گیا، اتنا ٹیکس لگ گیا، ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے؟ پیسہ ہونے کے باوجود بھی انسان روتا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی محتاج کی ہے، فلاں کے در پر سر جھکا رہا ہے، فلاں سے مانگ رہا ہے، فلاں سے سفارشیں کرا رہا ہے، فلاں کی سورس لگا رہا ہے، محتاج، واللہ مسکین۔ یہ شخص مسکین ہے جو اللہ کے آگے نہیں جھکا نا، وہ لوگوں کے آگے جھکے گا، لا محالہ، لا محالہ۔ جو اللہ کے در کا فقیر نہیں بنا وہ لوگوں کے در کا بھکاری بنے گا، لا محالہ۔ اس لیے اللہ کے در کا فقیر بننا، اللہ کے در کا بھکاری بننا، خالص اللہ کے آگے جھکنا، خالص اللہ کی صدائیں لگانا، خالص اللہ سے مدد مانگنا، یہ وہ توحید ہے کہ جو انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرے۔ اگر انسان اللہ کے آگے نہیں جھکتا، وہ فلاں پیر کے آگے جھکے گا، کوئی تکلیف آئے گی فلاں قبر کے آگے نظر و نیاز کرے گا، فلاں کے نعرے لگائے گا، یا رسول، یا غوث مدد، صرف یا اللہ مدد، فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اور کیا کبھی اس کی مراد پوری ہوگی؟ نہیں، کیونکہ وہ بھی تو ہماری طرح مخلوق ہے، وہ بھی ہماری طرح کمزور ہے۔
میں کسی ایسے شخص سے کیسے مانگ سکتا ہوں جو خود کمزور ہے؟ میری کمزوری وہ کیسے دور کرے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص جس کی ہم اور غم دنیا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فقر کو اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج ہی سمجھتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنے بڑے بڑے مالکان جو اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے پیسے والے اور جائیداد والے جو اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ مالکان ہیں؟ واللہ نہیں، سب سے بڑے غلام. آپ نے لوگوں کی زندگیاں نہیں دیکھی کس طرح سے لوگوں کے آگے جھکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب سے بڑے اوپر ہیں؟ اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں. ایک فقیر بھی ہوگا وہ اللہ کے آگے جھکے گا، اللہ کی قسم اسے کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، فرماتے ہیں کہ یا بنی یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، ہمیشہ کوئی بھی پریشانی، کوئی فکر، کوئی ٹینشن، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اگر پوری دنیا، تمام لوگ، اول سے لے کر آخر انسانیت تیرے خلاف ہو جائے، تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اللہ کی قسم یہ سب کے سب مل کے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں خیر لکھ دی. اور یہ اگر سب کے سب جمع ہو جائیں تجھے خیر پہنچانے کے لیے، یہ تجھے بھلائی اور خیر نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں خیر نہیں لکھی. تو اصل تو امیدیں، توقع، ایکسپیکٹیشنز، مرادیں، کیوں ہم لوگوں سے توقع کرتے ہیں؟ یہ ہم شکایتیں لوگوں سے تبھی کرتے ہیں نا کہ فلاں نے میرا حق نہیں دیا، فلاں نے میرا حق مار لیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے مجھے گالی دے دی، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا. مجھے بتائیں ذرا، لوگوں کی پیشانیاں کس کے ہاتھ میں؟ ماضٍ فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک. ایک دعا میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں تمام پیشانیاں، اللہ کے احکامات تمام مخلوقات میں جاری ہیں. اگر کوئی اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کیوں توقع ہماری حکمرانوں سے ہیں، کیوں توقع ہماری کمپنی کے مالک سے ہیں کہ وہ میرا حق نہیں دیتا، میری سیلری نہیں بڑھاتا، اس نے میرا حق مار لیا، مہنگائی ہو گئی ہے؟ کیوں ہمارے اتنے توقع اور امیدیں حکمرانوں سے اور اپنے بڑوں سے وابستہ ہیں؟ یہ اللہ کی قسم کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے. تو اصل توقع کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ. اللہ سے امیدیں باندھے، جو شخص اللہ سے امیدیں باندھتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا دار انسان کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا، ہمیشہ فقیر ہی ہوگا وہ فرق علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا. جس شخص کا دنیا ہم اور غم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، وہ ہمیشہ مصروف رہتا ہے. آج ہم مصروفیت کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بھائی میں تو بڑا مصروف انسان ہوں. واللہ یہ بڑا مسکین اور عذاب، اس کو نہیں پتا کہ یہ عذاب ہے. یہ کاموں کو بکھیر جانا، کاموں میں الجھتے رہنا، صبح سے لے کر رات تک فلاں 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 کام میں، فلاں کے ساتھ میٹنگ، فلاں کے ساتھ بات چیت، فلاں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ، فلاں کے ساتھ یہ، فلاں کے ساتھ وہ، کاموں میں الجھاوا. گھر آتا تو گھر میں الگ کام، بیوی بیمار ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، الجھاوا صبح سے لے کر شام تک، مصروفیت ہی مصروفیت. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ سزا ہے اس بندے پر جس شخص نے اپنا نصب العین، اپنا ہم اور غم، اپنی فکر کو دنیا کی زندگی بنا دیا. فرق علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب له، اور اس کے پاس دنیا صرف اتنی ہی آتی ہے اس مسکین کے پاس جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے. صبح شام محنت کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں صبح شام محنت کرتے ہیں لیکن لے کے کچھ نہیں جاتے، مسکین ہی رہتے. تو دنیا اتنی ہی آتی ہے جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس شخص کی آخرت ہم اور غم ہو، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ امیری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے. دل سے بڑا امیر ہوتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے. اسے اصل فکر آخرت کی ہوتی ہے، اسے اصل فکر اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے. کہیں میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا، کہیں میں اللہ سے دور تو نہیں ہو رہا. یہ بات یاد رکھیے.
ایک مسلمان کا اصل ہم اور غم یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے میرا تعلق کیسا ہے، میں اللہ سے کتنا قریب ہوں، اور اسے واقعی فکر ہونی چاہیے، غم ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے دور کیوں ہو رہا ہوں۔ اللہ سے دوری ایک مسلمان کو برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے امیری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے پیسہ بہت کم ہو لیکن اس کی زندگی بڑی مطمئن ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تکلیفیں کسی کو آئیں دین کی خاطر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا بہت زیادہ دنیا اور مال اور دولت تھی۔ فرمایا یہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مجھے مل جاتا 3 دن نہیں گزرتے میں صدقہ کر دیتا۔ اور اس دنیا کی مال کی حرص کی یا دنیا کی محبت اور مال کی محبت کی بات چل رہی ہے، اس کا بہترین علاج ہے صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، بہت زیادہ صدقہ کریں اپنے اس دل سے دنیا اور مال کی محبت کو نکالنے کی، ورنہ یہ مال کی محبت اگر انسان کے دل میں رچ بس جاتی ہے انسان کا دین کا کھانا خراب کر دیتی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پتہ ہے جب انسان فوت ہوگا نا پہلی تمنا کیا ہوگی اس کی؟ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا پہلی تمنا کیا ہوگی اس کی؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میں صدقہ کروں، صدقہ کرنا پہلی خواہش ہوگی صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ کسی شخص کو موت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے اللہ مجھے واپس دنیا کی زندگی میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ مجھے واپس دنیا کی زندگی میں لوٹا دے میں نیک عمل کر لوں، ہرگز نہیں۔ تو بھائی یہ دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر درخت کے نیچے آرام فرما ہے، ایک جگہ آرام فرما ہے، درخت کے نیچے نہیں بلکہ اپنے بالائے خانے میں، اور وہ جو چٹائی ہے چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ظاہر ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے پر، نظر ڈالتے ہیں، رونا آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کے رسول، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فارس اور روم کے بادشاہ ان کا حال دیکھیں، اور یا رسول اللہ آپ کہیں تو آپ کے لیے ایک نرم بستر تیار کر دیں، ایک نرم بستر تیار کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابن الخطاب ما لی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میں تو اس مسافر کی طرح ہوں کہ جو راہ گزر ہے، درخت آیا اس نیچے سایہ لیا، حاجت پوری ہوئی، کام پورا ہوا اور نکل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارنا جیسا کہ انجان ہو یا راہ گزر ہو۔ راہ گزر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی جگہ سفر کرتے ہیں، بس میں، گاڑی میں، بائک میں، تو کیا آپ ہر جگہ ادھر کے دیکھتے ہیں کہ فلاں دکان کون سی ہے، فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے؟ گزر جاتا ہے نا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی رہنا اس دنیا کی زندگی میں، جہاں دنیا کی آسائشیں نظر آئے نا وہاں رک کے کھڑے نہیں ہو جانا، تمہارا یہ منزل اور مقام نہیں ہے، تمہارا منزل اور مقام آخرت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے انسان محنت کرے۔ چھوٹی سی زندگی، ایک انسان کو اگر زیادہ سے زیادہ 60 سالہ زندگی ملتی ہے، 30 سال وہ سونے میں لگا دیتا ہے، 30 سال وہ سونے میں لگا دیتا ہے، باقی بچتے ہیں اس کے 30 سال، 15 سال اس کے بچپن کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، باقی بچتے ہیں اس کے 15 سال۔ 15 سال میں اپنی حاجات پوری کرنا، کھانے پینے کی چیزیں کمانا، اور اس میں بھی اس چھوٹی سی زندگی میں بھی اگر انسان اللہ کے احکامات پر اپنی خواہشات کو ترجیح دے، ناکامی ہے نا۔ تھوڑا سا تو وقت لگانا ہے اس دنیا میں تھوڑا سا وقت لگانا ہے آخرت کو بنانے کے لیے، وہ ہم سے نہیں ہو رہا، یقیناً یہ دنیا کی زندگی، یہ اس پر غم، اس کو اصل مرکز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آگے جو حدیث چل رہی تھی وہ یہ ہے
کہ جس شخص کی آخرت ہم اور غم ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امیری کو رکھ دیتا ہے، وجمع لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ صبح شام رات کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چند منٹوں اور گھنٹوں میں اس کے کام نپٹا دیتا ہے۔ اس کے کام وہاں سے ہو جاتے ہیں جہاں سے اس کا امیجنیشن، یعنی اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈر گیا نا، اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر برائی، پریشانی، تکلیفوں سے اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے، اور وہاں سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا، وہاں سے روزی دیتا ہے، وہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ ایسے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ ہدایات ہیں، اور آگے فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، کہ دنیا اس کے پاس اس حالت میں آتی ہے کہ وہ ذلیل اور تابع ہوتی ہے۔ اچھا، میں ایک بات کرنا چاہوں گا آخر میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، شہرت، کہ میں آگے آ جاؤں، میں کچھ سمجھ لیا جاؤں، میں کچھ ہوں، لوگ مجھے مان لیں، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا جو ہے نا، یہ تکبر ہے کہ میں کچھ ہوں۔ اہل علم فرماتے ہیں 3 الفاظ ہیں جس نے 3 بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ انا، میں، اس نے ابلیس کو ہلاک کیا۔ انا خیر من، کہ اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ انا خیر من، اس انا نے ابلیس کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا عندی، اس نے قارون کو برباد کر دیا۔ عندی یعنی میرے پاس، انما اوتیت العلم علی عندی، انما اوتیت العلم علی علم عندی، کہ مجھے تو یہ ملا ہے دنیا، یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے اور میرے اپنے ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جو میرا جو کاروبار ہے، یہ جو میری جو کارنامے ہیں، یہ میری اپنی ذہانت ہے۔ اس عندی میری، اس نے قارون کو برباد کر دیا۔ اور میرا لی، فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ کیا یہ مصر کی بادشاہ میری نہیں ہے؟ اس میری نے فرعون کو ہرا دیا۔ میں، میری، میرے پاس، یہ شہرت کا یہ ایک کل ہے۔ یہ میرا، میں، یہ کہنا چھوڑ دیں۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے انسان کو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ انسان کا نہ اپنا ہنر ہے، نہ اپنی ذہانت ہے، نہ اپنی عقل ہے، نہ اپنی عبادت ہے۔ عبادت کی توفیق ملتی ہے تو انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب یہ شہرت آ جائے، مال کی محبت آ جائے اور مال کی حرص آ جائے تو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا ہم مال کمانا چھوڑ دیں؟ سوال، کیا ہم کاروبار نہیں کریں؟ کیا ہم دنیا داری چھوڑ دیں؟ دنیا میں بھی تو رہنا ہے، تو کیا کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا خضرۃ حلوۃ، شیریں میٹھی ہری بھری ہے، انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ جتنا اس کو لوگے اتنا انسان کی زیادہ حرص بڑھے گی، ہے نا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو تیسری وادی کو تلاش کرے گا۔ انسان کے پاس 2 فیکٹریاں لگ جائیں، تیسری فیکٹری تلاش کرے گا۔ بس نہیں ہوتی، بس صرف قبر میں جا کے ہی ہوتی ہے، جب منکر نکیر آگے سوال کرتے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پھر اس کو ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، میں نے اپنی زندگی برباد کی، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ کلا اذا بلغت التراقی، جب انسان کی روح ہستی تک پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، آس پاس لوگ کہتے ہیں یار کوئی اس کا علاج کرتے، کوئی اس کو دم کرتے، وظن انه الفراق، لیکن اس کو یقین ہو جاتا ہے اب دنیا سے رخصت کا وقت ہے۔ جو کچھ کمایا، جو کچھ محنت کی، جو کچھ بھاگ دوڑ کیے، کچھ کام نہیں آیا، کام آیا تو باقیات الصالحات، یہ جو نیکیاں جو اللہ کے لیے کی تھی، اللہ کے در پر جھکا تھا، اللہ سے مانگا تھا، یہی آج کام آیا، کچھ کام نہیں آیا انسان کو۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا ہری بھری ہے، سرسبز و شاداب ہے، اس کو اگر حرص اور لالچ کے بغیر حاصل کرو، یہ مل جائے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا،
اس کو حرص اور لالچ کے ساتھ اگر اس کو حاصل کرو گے کہ بس حرص اور لالچ کے ساتھ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے، لوگ جائے باہر میں اس کا نقصان ہو جائے، میرا فائدہ ہو جائے. یہ جو کسٹمر آیا ہے اس کو میں کسی طریقے سے دھوکہ دے دوں اور سارا پیسہ اس کا جیب میں جو ہے میرے پاس آ جائے. یہ جو میرے برابر میں دکان کھلی ہے اس کی کوئی سیلز نہ ہو، ساری سیلز اور ساری کمائی میری. اگر برابر میں میرے دکان کھل جاتی ہے تو میرا پورا دن خراب جاتا ہے کہ میری سیلز کا کیا ہوگا، میں کہاں سے کماؤں گا. یہ حرص ہے، یہ حرص. لوگ جائے بھاڑ میں، لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے، میرے جیب پہ پیسہ آنا چاہیے. بس پیسہ ملے گا تو میں خوش ہوں، پیسہ نہیں ملے گا تو میں غمزدہ ہوں، ڈپریشن. فرمایا اگر اس نیت کے ساتھ مال حاصل کرو گے تو اس میں تمہارے لیے برکت نہیں رکھی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ کماتے ہیں، ان کے مالوں میں برکت نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک بندے کی مال کی حرص اور شہرت کی حرص، یہ انسان کے دین کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی